میں عرض کر رہا تھا کہ تمام امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کپڑے سی رہی اتنے میں آتا ہے تو ہاں صلی اللہ تعالی وسلم آئے اور آنے سے پہلے ہی روشنی چلی گئی، چراغ بجھ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے چراغ بجھ گیا، پورا اندھیرا چھا گیا، میں جو کپڑا سی رہی تھی وہ سوئی بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ اب تو اسے اندھیرے میں تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے آقا تشریف لائے، جو ہی کھیت کے اندر دروازے کے اندر آئے، گھر کے اندر تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے نبی مسکرائے اور اس کے مسکرانے سے اتنا روشن ہوا کہ مجھے سور مل گئی، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا، تارکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا۔ اب تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجد و ملائک بنے وہ ہمارے نبی کے نور سے بنے، وہ ہمارے نبی کے نور کی برکت تھی۔ کب یہی تھا، اس نے صرف ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہیں دیکھ پایا۔ جو سامنے دیکھ سکا اسی کو دیکھا، جو اندر تھا وہ نہیں دیکھتا۔ جیسے مثال کے طور پر مثال لے لیں، کوئلہ، دونوں پتھر ہیں، ہیرا، دونوں پتھر ہیں، یہ دونوں چیز پتھر ہی ہے نا، یہ پتھر جیسا ہی ہے۔ کوئلہ جو ہے اگر ایک آدمی دیکھے باہر سے ظاہر چیز تو اسے صرف کوئلہ نظر آتا ہے، ہیرا نظر نہیں آتا۔ ہیرا کب نظر آتا ہے؟ جب اس کو آپ تراشیں گے، جب اسے آپ کھوجیں گے، کوئلے سے باہر نکلتا ہے نا ہیرا، تو جب ہم اس کو تراشیں گے، کوئلے سے باہر نکال کے تراشیں گے تب ہمیں ہیرا نظر آئے گا، نہیں تو اوپر سے دیکھیں گے تو صرف ہمیں کوئلہ نظر آئے گا۔ یہی شیطان کی بھی یہی تھی، ارے ان لوگوں کی بھی یہی۔ جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان نے اپنے غرور میں آ کے صرف آدم کی مٹی کو دیکھا اور اس مٹی کے اندر جو نبی کا نور چھپا تھا اسے دیکھنا پڑا۔ اور کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا اے قلم لکھ، کہا لکھو میرے رب، کہا لکھ لا الہ الا اللہ، سنیے گا بات غور کیجیے گا، کہا لا الہ الا اللہ، قلم اٹھایا، قلم لکھا لا الہ الا اللہ۔ کتنے سال میں لکھے؟ 70,000 سال۔ کتنے سال میں لکھے؟ 70,000 سال میں لا الہ الا اللہ۔ کہا یا اب بتاؤ کیا لکھوں؟ میرے رب نے فرمایا اے قلم لکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم فرماتا ہے، قلم عرض کرتا ہے، قلم کہتا ہے کہ میں لکھنا چالو کیا، ابھی میں میم کے محمد کے میم تک ہی پہنچا تھا کہ مجھ میں وجد آ گیا، مجھ میں وجد آ گیا، میں گر گیا۔ پھر میں نے اسے کئی سالوں میں، کئی ہزار سالوں میں لکھا، اور پھر میں نے رب سے پوچھا اے میرے رب ذرا تو بتا، مجھے محمد رسول اللہ لکھنے میں اتنا وقت لگ گیا، کیا اس سے بھی کوئی تیز رفتار میں لکھ سکتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تیز لکھ سکتا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا سنو اے مسلمانوں، میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنی نبی کو دنیا میں بھیجوں گا، جو میرے نبی کی امت میں ہوں گے وہ امت ایک دن میں 70,000 سے بھی زائد لکھ سکتی ہے اگر چاہو، اگر چاہو تو۔ کھول کے سمجھ میں آئے، جیسے موبائل ہی ہے، ایسے سامنے سے دیکھو گے ایک ڈبہ، ایک شیشہ، ایک کور ہے، سامنے سے یہ دکھتا ہے نا، لیکن جب ہم اسے اندر کھول کے دیکھتے ہیں پوری دنیا مل جائے گی، پوری دنیا مل جاتی ہے اس میں، کیونکہ ہم نے اندر کھول کر کے دیکھا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ باہر سے دیکھو گے تو ایک ظاہر سی چیز ہے، لیکن اندر سے دیکھو گے تو پتا چلے گا اس میں پوری کائنات رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں ہمارے نبی کے نور کو رکھا۔ جب اس پر امام احمد رضا کی نظر پڑی تو
امام احمد رضا فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پہ سر جھکاتے ہیں ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پہ سر جھکاتے ہیں ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا۔ اللہ اکبر۔ اب اس بات سے یہاں ایک نقطہ یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شیطان نے کئی ہزار برس 10,000 برس رب کی عبادت کی، لیکن مگر رب نے یہ نہیں دیکھا کہ شیطان نے 10,000 برس میں عبادت کی۔ پھر رب نے کیا دیکھا؟ رب نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کا تعظیم، ادب، احترام کیا کہ نہیں۔ پتا چلا اور آج تک کا تاریخ گواہ ہے کہ جس نے میرے نبی کی تعظیم نہیں کی وہ ملعون اور مردود قرار دیا گیا، اور جس نے نبی کی تعظیم کی رب نے اسے اپنا محبوب بنا دیا، رب نے اسے اپنا محبوب بنا دیا۔ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن عبد باقی سرکاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں او بصر الشیطان طلعت نورہ فی وجہ آدم کان اول من سجد۔ اگر شیطان کو معلوم ہوتا، اگر شیطان کو پتا ہوتا کہ آدم کے جسم میں میرے نبی کا نور ہے، محمد کا نور ہے، اگر اسے پتا ہوتا تو سب سے پہلے کون سا سجدہ کرتا؟ فرشتے سے پہلے بھی شیطان سجدہ کرتا، کیونکہ اسے پتا ہی نہیں تھا، اس نے صرف ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہ دیکھ پایا۔ یہی معاملہ ہے ان لوگوں کا، انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہ دیکھ پایا، اور جو باطن کو نہ دیکھ پائے پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور نبی نہیں ڈالتا، پھر ان کے دل میں صرف ایک ہی چیز ہوگا، وہ گستاخ رسول ہی ہوگا۔